دماغ مادی ہے اور انسان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے وسائل تلاش کر سکتا ہے۔ دل وہ شے ہے جو خود اللہ کریم کا گھر ہے، جس میں اللہ کریم کے انوارات و تجلیات ہوتے ہیں، جو محبت پیغمبر کا مرکز ہے۔ دل وہ ہے جو اللہ نے محض اپنے لیے عطا فرمایا ہے۔ ایک دل ہی وہ ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، وگرنہ دماغ اپنی ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ہر جانور کو، ہر چڑیا کو اور ہر درندے کو بھی دیا، اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے لیے اچھا برا سوچ لیتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ مادی وسائل کے لیے دماغ اللہ نے درندوں کو بھی دیے ہیں، جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ دل جو ہے وہ صرف انسان کو دیا ہے، وہ دل جس میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا جا سکے۔ دماغ کھلتا ہے تو مادی اسباب کے حیرت انگیز کرشمے سامنے آتے ہیں۔ چاند پر کمندیں ڈالتا ہے، مریخ پر جا اترتا ہے، سیاروں ستاروں کی تحقیق کرتا ہے، بارش اور بادل کو دیکھتا بھالتا ہے۔ میں نے کل اپنے ٹیلی فون سے دیکھا، اس نے مجھے 6 دن کا موسم پریڈکٹ کر دیا۔ یہ دماغی کاوشیں ہیں نا کہ کل موسم کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، اگلے دن غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کاوش تو ہے کہ ایک چھوٹی سی مشین ہے اور وہ دنیا بھر کے کسی ملک کا نام لکھ دیں، اس ملک کے کسی شہر کا نام لکھ دیں، کسی گاؤں قریے کا نام لکھ دیں، اس کا موسم آ جائے گا۔ یہ ساری کاوشیں دماغ کی ہیں۔ جب دماغ بیدار ہوتا ہے، جب دماغ کو جلا ملتی ہے، جب اسے علم سے آراستہ کیا جاتا ہے، وہ تحقیقات کرتا ہے اور عجیب و غریب ایجادات سامنے لے آتا ہے، انسانی استعمال کی، انسانی بیماریوں کے علاج کی، انسانی اغذیہ کی، لباس کی۔ لیکن جب دل بیدار ہوتا ہے تو دل کمند ڈالتا ہے اللہ کریم کی جنت اور بارگاہ رسالت پر۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو یہ ستارے سیارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ عالم امر کی دنیا میں جا کر نظر ڈال، وہاں کھنگالتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو حقیقی چیزیں جو ہیں، جو دائمی چیزیں ہیں، جنہیں ہمیشہ رہنا ہے، ان کی جستجو میں نکل پڑتا ہے اور اسے وہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہے جو حقیقی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، جنہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دل زندہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول کی پہچان نصیب ہے۔ رسول ماننا یہ دل کا اختیار ہے۔ اب قرآن کریم نے ایک عجیب منطق بتائی، حدیث شریف نے بھی اس کی تائید کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب آپ کی طرف نظریں گھما گھما کے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھی حضور نظر نہیں آتے تھے تو کفار پتھر کس کو مارتے تھے؟ اگر حضور نظر نہیں آتے تھے تو ایذا کس کو دیتے تھے، تانے کس کو دیتے تھے؟ نظر تو آتے تھے لیکن انہیں محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے۔ انہیں جو کچھ نظر آتا تھا وہ ایک وجود دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا مکے کا رہنے والا قریشی بھائی ہے۔ اس کے پیچھے جو رسالت کا اتھا سمندر تھا، انوارات کی اتھا گہرائیاں تھیں، تجلیات باری کا اتھا سمندر تھا، اس تک ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی۔ اگر وہاں تک جاتی تو پھر کہہ اٹھتے محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے نظر تو دوڑاتے ہیں آپ کی طرف، دیکھ نہیں سکتے، یعنی اپنے جیسے ایک انسان کو دیکھتے ہیں، رسالت کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، آپ کی عظمت کو نہیں پا سکتے،
اور جو کچھ اس انسانی لباس میں رحمت للعالمینی ہے، اس پہ حجاب ہے، انسانی حجاب کو دیکھتے ہیں، اس رحمت للعالمینی تک ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ یہی بات حدیث شریف میں ملتی ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، وجود عطر کو زخموں سے چور کر دیا گیا، آپ تھک کر ایک جگہ آرام فرما ہوئے، تو اللہ کریم نے ملک الجبال کو، اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، حکم دیا کہ انہوں نے میرے نبی پر پتھر پھینکے ہیں، ہر ایک اپنی ہستی کے مطابق کام کرتا ہے، تم جاؤ میرے نبی سے اجازت لے لو۔ اگر وہ اجازت دیں تو طائف تو پہاڑی علاقہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک ایک پہاڑ اٹھا کر ان کی بستی پر پھینک۔ ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، وجود اقدس زخمی ہے، خون جم گیا ہے نالان مبارک میں، اور خادم بڑے زور سے اتار رہے، آرام سے نالان مبارک نہیں اترتے، پاؤں مبارک کے گرد خون جم گیا ہے، پھنس گئے۔ ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ سے اجازت لینے کا پابند فرما کر حکم دیا ہے کہ یہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی پر پھینک دو، ان پتھروں کے جواب میں جو انہوں نے میرے حبیب پر۔ تو حضور اسے جواب دینے کی بجائے اللہ کریم سے دست بدعا ہو، فرماتے ہیں اللہم اہدکو، اے اللہ تو انہیں ہلاک نہ فرما، ہلاک کرنے کی بجائے ہدایت دے دے۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، عذر پیش فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بیچارے نہیں جانتے کہ پتھر کس کو مارے۔ اس بات پہ میرے رب خفا نہ ہو، یہ تیرے حبیب کو جانتے ہی نہیں، جانتے ہوتے تو نچھاور ہو جاتے قدموں پہ، جانتے نہیں اس لیے پتھر پھینک رہے، ان کی یہ غلطی معاف کر دے۔ تو دل وہ آئینہ ہے جو پہچان دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سے جب اطاعت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں بلا عذر شرعی، صدقات نہیں دیتے، زکوٰۃ چرا لیتے ہیں، لوگوں کے مال پہ نظر رہتی ہے، لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، محض دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہے۔ اگر پہچانتے ہوتے تو نچھاور ہو جاتے، نافرمانی نہ کرتے۔ میں آپ کے بارے فتویٰ دے دوں، آپ میرے بارے فتویٰ دے دیں، یہ درست نہیں ہوگا، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم میں سے، میرے سمیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ میرا دل شناسا ہے محمد الرسول اللہ سے یا نہیں۔ اگر شناسا ہوگا تو جسم کا رواں رواں حضور کا تابعدار ہو جائے گا، سوچیں آئیں گی تو بارگاہ رسالت کی، تمنا ہوگی تو وہاں پہنچنے کی، جان جائے گی تو اس بارگاہ میں پہنچ